السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جو شادیاں ہوتی ہیں، شادی میں ایک باپ اپنی بیٹی دے دیتا ہے، یہ بہت ہے، لیکن اس کے بعد میں الگ الگ طرح سے ڈیمانڈیں رکھی جاتی ہیں، الگ الگ طریقے سے رسم و رواج کیے جاتے ہیں۔ ان رسم و رواج پر لڑکی والے کا اچھا خاصا خرچ کرا دیا جاتا ہے، یعنی کل ملا کے کہا جائے تو آدھی شادی پہلے ہی ہو گئی۔ یعنی لڑکی کے باپ کے سر پر چند بال تھے، وہ سارے نوچ لیے، بچے اگر دو چار بال وہ شادی کے وقت نوچ لیے جاتے ہیں۔ الگ الگ طریقے سے ڈیمانڈیں رکھی جاتی ہیں کہ بھائی لڑکے کے بھائی کے لیے، بہنوں کے لیے فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ڈیمانڈیں رکھی جاتی ہیں۔ اور پھر جہاں بات آتی ہے جہیز کی، تو اچھا خاصا جہیز بھی مانگا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا، مانگا جاتا ہے، کیونکہ اس کو مانگنا ہی کہتے ہیں۔ آج کے ٹائم پہ جو چل رہا ہے، اپنی ڈیمانڈیں رکھی جاتی ہیں کہ ہمیں فلاں کار چاہیے، ہم کو فلاں گاڑی چاہیے، اس طریقے سے کہا جاتا ہے، تو اس کو مانگنا کہتے ہیں۔ بس یہ ہے، آپ کے مانگنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ جو بھکاری دروازے پر آتا ہے، جو سائل دروازے پر آتا ہے، اس کے مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ ایک الگ ہے، اور آپ کے مانگنے کا طریقہ یہ الگ ہے۔ یہ نئے زمانے کے، اس زمانے کے حساب سے آپ کے مانگنے کا طریقہ ہے، اور اچھا ہے، پروفیشنل ہے، بہتر ہے یہ طریقہ مانگنے کا۔ اس طریقے سے ہلکے 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 لڑکی کے باپ کو بالکل نچوڑ دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک باپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کو دے دیا کہ یہ کم تھا، لیکن آپ نے اوپر سے ڈیمانڈیں رکھ دی؟ یہ بتائیں، کبھی اس بات پر غور ضرور کرنا میرے بھائی۔ جیسا کہ دیکھنے میں آیا ہے، جہیز کی مہم چل رہی ہے، پیدل یاترا نکالی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھائی کو کامیاب کرے، اس بھائی کے مقصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چلے خیر، یہ تو رہا لڑکی والوں کی طرف سے معاملہ جو پیش آتے ہیں، لڑکی والوں پر جو معاملے پیش آتے ہیں اور لڑکے والوں کی طرف سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے جس بھائی کی شادی ہوتی ہے، اس میں کس طریقے سے رسم و رواج کیے جاتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو؟ شاید آپ میں سے آدھے لوگ تو شادی شدہ ہوں گے، وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جو شادی شدہ ہیں، کہ کس طریقے سے رسم و رواج چلتے ہیں۔ ہاں، ایک اس وقت میں اگر دیکھا جائے، ایک رسم ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ، بہت ہی تیزی کے ساتھ طول پکڑ رہی ہے۔ ہاں، اس پر بہت ہی زیادہ عمل کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے ہلدی کی رسم۔ اس ہلدی کی رسم میں ایسی کوئی غیر محرم بچتی نہیں ہے جو دولہے کے ہلدی لگا نہیں دیتی ہے۔ اور پتہ ہے، جو جسم کا حصہ چھپا ہوا رہتا ہے، یعنی ہمہ وقت چھپا ہوا رہتا ہے، غسل کے علاوہ جو حصہ چھپا ہوا رہتا ہے انڈر ویئر کے اندر رہتا ہے، کچھ اتنی چڑیل عورتیں ہوتی ہیں، اتنی چڑیل عورتیں ہوتی ہیں، اتنی بے شرم بے حیا عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر ہلدی لگاتی ہیں۔ یہ چیز بہت دیکھنے میں آتی ہے، اور وہ کتنا بے غیرت بے شرم بے حیا ہے جو اس طریقے سے ہلدی لگوا رہا ہے۔ اور جو یہ عورت لگا رہی ہے جس طریقے سے، کبھی اس نے اپنے پتی کے، اپنے شوہر کے اس طریقے سے پیر نہیں دبائے ہوں گے جس طریقے سے اس کے ہلدی لگانے چل دی ہے، بتائیں۔ اور ایک وہیں دوسری بات دیکھی جاتی ہے کہ بھئی لڑکا شادی کے وقت میں مہندی لگاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ تجھے اللہ رب العزت نے لڑکا بنایا، یہ تجھ کو گوارا نہیں ہے کہ تو اب لڑکیوں والی حرکتیں کرنے لگا مہندی لگانے کے بعد میں؟ کیا تجھ کو گوارا نہیں ہے کہ تجھے لڑکا بنا دیا؟ ابے لاکھ لاکھ بار شکر ادا کر اللہ رب العزت کا کہ اس نے تجھے لڑکا بنایا، اور نکاح جیسی نعمت تیرے لیے رکھی، نکاح جیسی نعمت سے تجھ کو مالا مال کیا، لیکن تو اس کو بھول بیٹھا مہندی لگا کر لڑکیوں والی حرکتیں کرنے کے بعد میں، اور پھر اتنی ساری حرکتیں کرنے کے بعد میں امید کیا رکھتا ہے مجھے فرما بردار بیوی ملے گی۔ ابے پہلے خود تو فرما بردار ہو جا، ابے پہلے خود کے حالات تو سنبھال لے۔ اتنے سارے کارنامے، برے کارنامے کرنے کے بعد میں امید یہ لگائے ہوئے ہے کہ مجھ کو فرما بردار بیوی ملے گی۔ چلیے خیر، ایسی حرکتیں کرنے کے بعد میں آپ یہ امید لگائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے
آپ کو اور آپ جیسے بھائیوں کو جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو فرما بردار بیوی عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر شادی کرنا ہے تو سادہ شادی کر لو، سادہ نکاح کرو، صاف ستھرے طریقے سے۔ یہ طرح طرح کے رسم و رواج، یہ ہلدی، یہ تیل، یہ مہندی لگانا، یہ عورتیں والے حرکتیں کرنا، یہ سارے چھوڑ دو۔ جو آٹھ 10 دن پہلے سے آپ ڈی جے منگاتے ہو، اس پہ کودتے ہو اور ساتھ میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھی کوداتے ہو، بہن بیٹیوں کو بھی کوداتے ہو، یہ ساری حرکتیں چھوڑ دو۔ جب اولاد اس طرح کی حرکت کر رہی ہوتی ہے تو ماں باپ دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ماڈرن پیرنٹس ہیں، کہ ہمارے بچے انجوائے کر رہے ہیں۔ ارے اس طرح کی حرکتیں کرنے اپنے بچوں کی دیکھنے کے بعد میں تم ان کو سمجھا نہیں رہے ہو، ان کی اصلاح نہیں کر رہے ہو، تو پتہ ہے آپ کا کیا حال ہوگا۔ اگر ان اعمال سے بغیر توبہ کیے آپ مر گئے تو وہ کوٹائی ہوگی کہ یاد رکھنا بہت ہی برا حشر ہوگا آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے، سنت طریقے سے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب شادی سے پہلے ڈی جے منگائے جاتے ہیں، لڑکیاں کودتی ہیں، عورتیں کودتی ہیں، گھر کی خواتین کودتی ہیں، وہ 2-2 کلو میک اپ لگانے کے بعد میں کودتی ہیں، اور اتنا میک اپ کہ اگر ایک ریپڑ مار دیا جائے تو کچھ دیر تک دھول اڑے گی، اور اس کے بعد میں اپنی JCB جیسے دانت دکھاتی ہیں۔ کیا آپ کو شرم نہیں آئی؟ کیا آپ کو ذرا سی بھی لجا نہیں آئی؟ کیا آپ اتنی بڑی بے شرم بے حیا ہو گئی ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے سامنے، اپنے والد کے سامنے اس طرح سے ڈانس کر رہی ہیں، اپنے شوہر کے سامنے اس طریقے سے ناچ کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو بالکل بھی شرم نہیں آئی کہ آپ اپنے جسم کی کس طریقے سے نمائش کر رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم کو بھی ان سارے برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے، سنت طریقے سے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کر دینا، اور اگر کسی طرح کی کوئی غلطی ہو، کوئی غلط بات میں نے کہہ دی ہو تو کمنٹ باکس میں بتانا، تاکہ میں بھی غور کروں کہ ہاں میں نے کس بات کو غلط کہہ دیا ہے، مجھے بھی پتہ چلے۔ چلیے ملتے ہیں کبھی اسی طریقے سے اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ کے ساتھ میں پھر کچھ نیا ضرور شیئر کیا جائے گا۔ ملتے ہیں پھر کبھی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔